بڑا حیران ہوا کہ اب ایک نظر رہ گئی اور مجھے یاد نہیں مل رہی. صبح جب میری آنکھ کھلی تو دروغہ جیل میں مجھے گرفتار کر لیا اور لے کے جیل میں ڈال دیا. پورے 1 سال گزر گیا، نہ مجھے پتا میرے قصور کیا ہے، جنم کیا ہے. پڑا رہا. پورے سال کے بعد وہی تاریخ آئی، وہی رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا. جب میرا نام پکارا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ اس کی اجازت ہے. تو میں صبح اٹھ کے بہت حیران ہوا کہ جب میں آزاد تھا تو نہیں جا سکا، اب میں قید میں ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں. لیکن اتنی دیر میں وہی دروازہ جیل آیا، اس نے مجھے انعام کرام بادشاہ کی طرف سے دی، ایک گھوڑا دیا، پوشاک دی. یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ حضرت قبلہ حیدر شاہ صاحب کے 7 سالہ عرس پاک پر مجھے اللہ تعالیٰ نے حاضری نصیب فرمائی. اور میں سیادہ نشین صاحب قبلہ کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس تقریب سعید میں مجھے یاد فرمایا اور مجھے حاضری کا حکم دیا. الحمدللہ مجھے یہ حاضری نصیب بھی ہوئی اور حکم کی تعمیل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بھی دی. حضرات اکرامی، یہ سب چیز جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہاں یہ محفل سجی ہے اس کی یاد میں کہ جو حضور پیر سیال غریب نواز کا بے حد پیارا خلیفہ تھا اور عاشق تھا جس کا نام حیدر شاہ صاحب ہے. میں صرف 1-2 واقعہ بیان کر کے آپ سے اجازت لوں گا. آپ کی خدمت میں ایک شاہ صاحب تشریف لائے بغداد شریف میں. یہ الفاظ خصوصاً میں سادات حضرات کی خدمت میں نظر کرنا چاہوں گا. تشریف لائے ایک شاہ صاحب، انہوں نے فرمایا کہ حیدر شاہ صاحب اپنا شجرہ نسب مجھے دیجیے تاکہ میں اس پر دستخط کر دوں. یہ بڑا مشہور واقعہ، کسی نے سنا ہوگا کسی نے نہیں سنا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ میرا شجرہ جو ہے وہ آپ کے دستخط کا محتاج نہیں. میری بات آپ سمجھ گئے؟ میرا شجرہ جو ہے وہ آپ کے دستخط کا محتاج نہیں. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ کس طرح؟ حیدر شاہ صاحب نے فرمایا کہ جناب بہت آسان ہے میرا شجرہ. حیدر سیال کا، سیال پٹھان کا اور پٹھان کھڑا. اس سے آگے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اپنے شجرے بنانے کی. یہ تھی اس کی عقیدت، یہ تھی اس کی محبت. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں، سڑکیں بھی بن گئی ہیں، لیکن وہ وقت کا اندازہ لگائیں، گرمی ہو یا سردی ہو، اپنے پیر کی بارگاہ میں وہ کس طرح حاضری دیتے تھے. کتنی کٹھن راستہ تھا اس وقت. وہ عشق و محبت جو ان کے دل میں تھی وہ ان کو کھینچ کر اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضری دلواتی تھی. اور میں یہ بھی بتلا دوں کہ حضور پیر سیال غریب نواز کے خلیفہ صرف حیدر شاہ صاحب نہیں بلکہ لاکھوں ہزاروں آپ کے غلام اور خلیفہ ہیں. میرے علی شاہ صاحب ہیں، معظم الدین صاحب مرولوی ہیں جن کے سیاد رشید صاحب بھی یہاں موجود ہیں. تو حضور پیر سیال غریب نواز حیدر شاہ صاحب کا استقبال بھی کرتے تھے. یہ خصوصیت آپ یاد رکھیں. اور جس وقت آپ اپنے پیر سے اجازت لے کر روانہ ہوتے تو اپنے شہر سے باہر تک بھی آپ ان کو چھوڑنے جاتے تھے. اتنی محبت تھی اپنے خلیفہ سے، اتنا پیار تھا. یہاں تشریف فرما ہے حضرت محبوب الہی، جس کو اللہ نے محبوب الہی فرمایا. ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کمال مہربانی اور شفقت مجھ پر فرمائی اس ناجیز پر. اور حضرت امیر خسرو علیہ رحمت کا شعر، حضرت امیر خسرو کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے کہ جو کہ محبوب الہی کے بہت ہی پیارے ہیں. وہ شعر ان کا میں حضرت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فخرم بسست این کے کمینہ سگے تو ہم نازم بہاں زمان کے بلطفم خریدے. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ پیر کیا ہے اور مرید کیا ہے.
ان دونوں کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ حضور حضرت بابا فرید الدین کے لیے شکر فرماتے ہیں کہ بیعت اس کہ جب وہ اپنے مرید کا ہاتھ چھوڑے تو بارگاہ اپنے پیر اور اپنے والد نے بیعت کرنے کا حکم دیا تو عرض کی حضور میں اس قابل نہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں، یہ مجھے تو اپنا ہی پتہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو بیعت کر سکتا ہے نا، جو بیعت کرنے کے بعد کم از کم اس تک پہنچا دے کہ جس سے اس کو بیعت کی اجازت ملی ہو۔ یہ آپ سمجھ نہیں رہے، نہیں سمجھ رہی آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کس کے ہاتھ میں ہے، اس کے پیر کی بیعت کس کے ہاتھ میں ہے، اس کی بیعت پیر کی بیعت کس کے ہاتھ میں، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنا دور تم نہ جاؤ، تمہاری طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس تک پہنچا دو جس نے تمہیں اجازت دی ہے۔ غلام نے عرض کی کہ حضور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں سفر سے واپس آتا ہوں تو مجھے ختم خواجگان میرے ملک کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہ جو میں نے ختم خواجگان پڑھے ہیں یہ میرے ملک ہوئے وہ آپ کے ملک ہی ہے۔ حضور عرض کرتا ہوں اسی طرح میرے جانے کے بعد ختم خواجگان بھی میرے ملک کر دینا، اور جتنی بیعتیں تم نے کی ہیں وہ بھی میرے ملک کر دینا، پھر پیر سیال جانے اور اس کا پیر جانے۔ ہم تو صرف نوکر ہیں، نوکری دے رہے ہیں، اور یہاں اگر مجھے یہ اتنی دلی مسرت ہوئی ہے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس جگہ پر خدا کے فضل و کرم سے وہی روایات قائم ہیں، وہی مسلک قائم ہے، وہی روایات قائم ہے، وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ رات کی محفلیں بہت اہتمام سے سجائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، جو روایات بھول جاتے ہیں وہ راستہ بھول جاتے ہیں۔ اور بات تو یہ ہے کہ شہزادگی کے دور میں کی محبت بھی کی، دلوں نے محبت بھی کی، قلبی لوگ ہیں آپ نے سمجھتا ہوں لوگ نہیں دیتا میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا کہ نسبت کو کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ نسبت ٹوٹ گئی تو سب کچھ ٹوٹ گیا۔ آپ اندازہ فرماتے ہیں یہ ٹرین چلتی ہے، ایک ڈبے کو دوسرے سے ایک نسبت ہوتی ہے، اس کو دوسرے سے نسبت ہوتی ہے، ایک ہی ہے جو کھینچ رہا ہے، کس طرف لے جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ لے جائے گا۔ اگر نسبت ٹوٹ گئی تو پھر ہر چیز ختم ہو گئی، نسبت نہیں توڑو۔ اور نسبت کے متعلق میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ حضور پیر سیال حضرت خواجہ محمد شمس الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں افغانستان میں، پتہ نہیں کس دنیا میں اس کا فیض جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو وہ توحید شریف حاضر تھے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، صاحب شریعت ہیں، مفکر ہیں، محدث ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ۔ تو حضور پیر سیال غریب نواز جو علم کے بھی بادشاہ، فقر کے بھی بادشاہ، ولایت کے بھی بادشاہ، وہ توحید شریف اپنے پیر کے آستان پر حاضر ہیں، اور جو ہمیں پیر پٹھان غریب نواز کی طرف سے ایک حجرہ ملا ہوا تھا، اس کے باہر وظائف میں مشغول تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے ایک دمبا پیش کیا، بکرا۔ تو حضرت ثانی لسانی حضرت خواجہ محمد دین ثانی صاحب غریب نواز نے عرض کی کہ حضور اگر اجازت تو ہم اس کو ذبح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اجازت۔ چنانچہ وہ بکرا یا دمبا ذبح کیا گیا، اس کا گوشت بنایا گیا۔ جب اس کا گوشت بن گیا کہ توسا شریف کا ایک کتا، اس نے آگے ایک کوٹی اٹھائی۔ میں اس درگاہ کے مریدوں کو ایک ادب کا ایک پوائنٹ بتائیں یا کچھ بھی کریں، وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں
کہ پیر کی آستان کے ساتھ اتنی عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے، یہ کوئی پیر صاحب سے سیکھی۔ یا پھر واقعہ میں وہ بھی بیان کروں گا کہ حیدر شاہ صاحب نے بھی کمال کر، کتے نے بوٹی اٹھائی، شہزادے تھے صاحب، انہوں نے اس کتے کو کوئی چیز ماری، کیا وہ اس نے آواز نکالی بڑی دردناک قسم کی، تو حضور نے وظیفہ بند کر دیا اور اپنے اوپر جو ہر وقت اوڑے ہوئے تھے چادر رکھتے تھے، سبز رنگ کی، ہلکے سبز رنگ کی وہ چادر تھی، یہ اس کی لال کرنی تھی، وہ بچھا دی، گوشت سب اس پہ رکھ دیا، تو سب کو حکم ہوا کہ دور چلے جاؤ۔ جب وہ دور چلے گئے تو کتے کی فکر تھے کہ اگر اس کو روک جائے تو پھر بھی وہ دوبارہ اس جگہ پہ آتا ہے، وہ تو سب لوگ دور کھڑے تھے، کتا آیا وہ گوشت کھانے لگا، تو آپ گلے میں دوپٹہ ڈالے کھڑے تھے اور عرض کی کہ تو کھا لے، تھوڑی سی تو کھا لے، اگر بچ گیا تو ہم بھی کھا لے۔ یہ ہے وہ کی شان جس نے حیدر بھی بنائے، حیدر بنائے، مہر علی بنائے، معظم الدین صاحب بنائے، وہ خواجہ شریف الدین سالوی، کیا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کتا اگر منہ ڈال دے کسی چیز میں وہ پلید ہو جاتا ہے، اس لیے پلید نہیں ہوا تھا کہ وہ کونسے شریف کا کتا تھا، کتے میں فرق تھا، اس کی نسبت شاہ سلیمان کی گلیوں میں تھی، عام وہ کتا نہیں تھا۔ اس طرح کا ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یہاں کچھ جو ایک کٹاس ایک مقام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے کٹاس، وہاں ہندوؤں کو مذہبی طور پر وہ کوئی تہوار مناتے تھے یا میلہ لگتا تھا وہاں، تو سیال شریف کے شہر کا ایک ہندو بھی اس میلے پہ آیا۔ جب میلہ ختم ہوا، شام کا وقت تھا، تو وہاں سے روانہ ہوا، یہی راستہ تھا، دریا میں کشتی پہ سوار ہو کے جاتے تھے سیال شریف کی طرف، تو وہ اس جگہ سے گزرا، اس نے کہا اس گاؤں کا نام کیا؟ اس نے دیکھا وہ نہیں تھا یہ پہلے، تو کسی نے کہا یہ جلال پور جگہ ہے۔ اس ہندو نے پوچھا کہ یہ جلال پور وہ جگہ تو نہیں جہاں کہ حیدر شاہ صاحب ہمارے شہر سیال شریف میں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہی تو جگہ ہے، اچھا مجھے لے چلو وہاں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک خادم نے ہندو کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں لے آئے، تو آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت شام کا وقت تھا، تو اس نے عرض کی کہ حضور سیال شریف کا ایک ہندو باہر کھڑا ہے، تھوڑی سی خبر، ایک ہندو باہر کھڑا ہے۔ وہ اپنے مسلح سے اٹھے، اٹھ کے بعد دوڑ کے آئے، اس کو گلے لگایا، وہ گیلا تھا بارش کی وجہ سے، اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، اس کو گلے لگایا، اٹھا کے اپنے مسلح پر بٹھا دیا۔ کہاں حیدر شاہ اور کہاں ایک ہندو؟ اس نے کہا حضور میں ہندو ہوں، پلید ہوں، گیلا ہوں، یہ ہوں۔ تو حیدر شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ تو کون ہے، مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ تو سیال شریف سے ہے۔ کتنی عزت دی۔ تو جب وہ ہندو واپس سیال شریف پہنچا تو سیال شریف حضرت ثانی غریب نواز کا یہ معمول تھا کہ جو سفر سے واپس آتا گاؤں میں، اس سے پوچھتے بھائی کہاں کہاں گئے ہو، سفر کیسا گزرا، کس کے پاس مہمان ٹھہرے ہو۔ اس ہندو نے پھر بتایا اپنا قصہ کہ یہ ہوا میرے ساتھ، حیدر شاہ صاحب نے اتنا کرم کیا۔ تو حضرت ثانی غریب نواز نے فرمایا کہ شاہ صاحب ایسا کیوں نہ کرتے، وہ تو عاشق پیر صاحب تھے، ان کا حق تھا یہ۔ میرے بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ کیا ہم کو بھی اپنے پیر سے ایسی عقیدت ہے؟ دل پر ہاتھ رکھو، پیر سے اپنی محبت اور عقیدت جتنی بڑھاؤ گے اتنی آپ کے درجات ہوگی۔ میں محبت کا ایک لفظ اور عرض کر دوں کہ حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء غریب نواز دہلی شریف میں بیٹھے ہیں، اپنے خدام بھی بیٹھے ہیں، حاضر ہیں، اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، گلی سے ایک کتا گزرا تو آپ نے اس کو دیکھا، دیکھ کر کھڑے ہو گئے، کتا تھا گزر گیا، واپس آئے، وہی کتا واپس آیا تو آپ پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے۔
تو مریدین نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ جب یہ کتا گزرتا ہے آپ حضرت سے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ وہ کتا تو نہیں ہو سکتا کہ جو بابا صاحب کی گلیوں میں نے دیکھا تھا اس شکل کا، یہ مجھے یقین ہے یہ وہ کتا نہیں ہے، لیکن اس کی شکل بالکل ہو بہو اس کتے جیسی ہے جو میں نے اپنے پیر کے گلیوں میں دیکھا تھا۔ میں اس کی تو عزت نہیں کہہ رہا، مجھے تو وہ یاد آ گئی وہ گلیاں جہاں یہ کتا بنا۔ اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو حضور شیخ الاسلام کہا جا رہا، شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے کیا آرزو کی تھی اپنے خادری کی۔ یہ جو بیٹھے ہیں میرے ہم نام ہیں حضرت حمید الدین صاحب نور الدین کے دادا صاحب حضور کے ہمراہ تھے مدینہ شریف کی حاضری میں، تو انہوں نے پوچھا کہ حضور میں شہر جا رہا ہوں کوئی چیز منگانی ہو تو مجھے فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے کام کرنا، حکم حضور۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کپڑا خریدنا میرے کفن کے لیے، میرے کفن کے لیے ایک کپڑا خریدنا اور اس کو مدینہ شریف کی گلیوں میں بچھا دینا۔ جب مدینہ شریف کی گلیوں کو کوئی کتا اس پہ گزر جائے تو مٹی بھی نہیں جاننی، اس کو لپیٹ کے میرے پاس لے آنا، یہ میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں عمرہ پر تشریف لے جاتے ہیں، حج پر تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں ہم اپنے کفن کو خانہ کعبہ شریف سے مس کرتے ہیں، جالی مبارک سے مس کرتے ہیں، آب زمزم سے دھوتے ہیں۔ وہ علم کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تو کتا مدینہ شریف سے گزر گیا نا، اس کے اوپر سے بس میرے لیے پاک ہو۔ یہ ہے میرے بھائیوں عزت، یہ ہے میرے بھائیوں نسبت، محبت اپنے پیر کے ساتھ۔ جو پھر اتنی محبت اتنی عقیدت ہو جائے تو پیر کہتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ نہیں چھیڑنا۔ یہ حضرت خواجہ حامد توسی کا الفاظ ہیں، خواجہ محمد قمر الدین شیخ الاسلام کو آپ نے فرمایا کہ تو نے کسی کو نہیں چھیڑنا، اگر کسی نے تجھے چھیڑا تو میرا ذمہ ہے۔ یا پیر ذمہ لے لیتا ہے نا تو پھر قبر حشر کو ڈر بھی نہیں رکھتا، پھر قبر حشر کا کیا ڈر ہے۔ یہی بات تو میں اپنے والد کی خدمت میں عرض کی کہ حضور مجھے بہت خوف آتا ہے ڈرنے، موت سے ڈرتا ہوں، قبر کے اندھیرے سے ڈرتا ہوں۔ تو آپ مسکرا کے فرمایا بے وقوف جو پیر پٹھان کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھے، جو پیر پٹھان کا مرید ہے تو اس کو قبر حشر کا کیا ڈر ہونا۔ ایک واقعہ میں اگر زیادہ وقت لے رہا ہوں تو میں واقعہ میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ آج جب محفل ہی اتنی عقیدت مندوں کی ہے کہ جی نہیں چاہتا اس سے جانے کا، لیکن میں نے بھی اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر نہ توسع شریف اور اس پاک ہے وہاں بھی حاضری دینی ہے انشاءاللہ اس کے کرم سے۔ ایک تو یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ صاحب عرس جب تک حاضری کی اجازت نہ دے آدمی حاضر نہیں ہو سکتا۔ وہ تیار بھی ہو، اس کو کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی پڑ جاتی ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ اس لیے ایک واقعہ ایک آدھ شخص لکھتا ہے کہ میں خواجہ غریب نواز کے اس پاک پر حاضری کے لیے تیار ہوا تو ایک منزل رہ گئی تھی اجمیر شریف کی، تو خواب میں نے دیکھا کہ ایک شخص خواجہ غریب نواز کے پاس کھڑا ہے اور فرشت لے کے نام پکار رہا ہے کہ حضور اس کی اجازت ہو، اس کی اجازت ہو، فلاں کی اجازت ہو۔ جب میرا نام پکارا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ اس کی اجازت نہیں رہنے دیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اب ایک منظر رہ گئی اور مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دروغہ جیل میں مجھے گرفتار کر لیا اور لے کے جیل میں ڈال دیا۔ پورے ایک سال گزر گیا، نہ مجھے پتا میرے قصور کیا ہے، جنم کیا ہے، پڑا رہا۔ پورے سال کے بعد وہی تاریخ آئی، وہی رات آئی، تو میں نے خواب میں دیکھا جب میرا نام پکارا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ اس کی اجازت ہے۔ تو میں صبح اٹھ کے بہت حیران ہوا کہ جب میں آزاد تھا تو نہیں جا سکا، اب میں قید میں ہوں مجھے پتہ بھی نہیں، لیکن اتنی دیر میں وہی دروازہ جیل آیا، اس نے مجھے انعام کرام بادشاہ کی طرف سے دی، ایک گھوڑا دیا، پوشاک دی، کہا کہ بھائی تیری شکل کا جو ڈاکو تھا وہ رات کو پکڑا گیا ہے۔ ہم نے اس کی مشابہت سے ہمیں پکڑ رکھا تھا، ہم معافی چاہتے ہیں اور بادشاہ السلام یہ انعام کرام آپ کو دیا۔ اس نے کہا کہ چھوڑو انعام کرام، مجھے جانے دو، میں نے کہاں جانا، اور وہ حاضر ہوتے ہیں۔ آج جو آپ لوگ حاضر ہیں، یقین جانیے کہ حضرت
حیدر شاہ صاحب کی اجازت اور اس کی توجہ اس کی مہربانی سے ہم یہاں حاضر ہیں۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر مہمان آتا رہتا ہے، آگے پیچھے آتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، لیکن جب کسی کو شادی پر بلایا جاتا ہے، یہ لفظ یاد ہے، جب شادی پر بلایا جاتا ہے تو اس مہمان کی خاطر تواضع پہلے سے زیادہ کرتے ہیں لوگ۔ آج اس کا عرس ہے، اس کے وصال کا دن ہے، تو آج وصال کے دن جتنی اس کی توجہ اور مہربانی پر ہوگی یہ پہلے نہیں ہوتی۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ولی جب اس دنیا میں ہوتا ہے تو ایک توجہ کا حصہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے صرف ہوتا ہے، ایک حصہ، 9 حصے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اس کے گزرتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے، تو پھر 9 حصے مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کے لیے۔ تو جب ایک حصہ تھا، ہمارے حصے میں ایک حصہ تھا، تو جو بھی آیا اس نے اپنی مراد پوری کی۔ آج 9 حصے ہیں اور اس کی شادی کا دن ہے، اس کا عرس ہے، اس کے وصال کا دن ہے۔ آج تو جو مانگو کو ملے گا انشاءاللہ۔ 3 سال کا واسطہ دے کے لے لو کہو کہ ہم تجھے تیرے پیر کا واسطہ دیتے ہیں، 3 سال کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری مرادیں پوری فرماؤ۔ میں دیکھتا ہوں آپ کیسے خالی جاتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی غیرت دوبارہ ہی نہیں کرتی کہ کوئی پیر کا نام لے اور پیر کا نام سن کے وہ ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم آپ سب کو ان کی نقش قدم پر، بزرگان دین اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا، اور وہی عقیدت ہمیں عطا ہو جو کہ جناب حیدر شاہ صاحب قبلہ کو اپنے پیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو